ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو مکہ کی کسی ایک گلی میں سے گزر رہے تھے۔ جب ایک گھر کے قریب سے گزرنے لگے تو آپ کو کسی کے رونے کی آواز سنائی دی۔ رونے کی آواز میں اتنا درد تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً سے اس گھر میں تشریف لے گئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی چکی پیس رہا ہے، اس ساتھ ساتھ زاروں کا تر رو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے رونے کی وجہ پوچھی تو اس شخص نے بتایا کہ میرا مالک بہت ظالم ہے، صبح سے لے کر شام تک میں اس کی بکریاں چراتا ہوں اور رات جب ہو جاتی ہے تو ساری رات مجھ سے چکی پسواتا ہے۔ میں بھی آخر ایک انسان ہوں، مجھے بھی کچھ وقت آرام کے لیے چاہیے ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص سے فرمایا کہ میں تم کو اپنے مالک سے آزاد تو نہیں کرا سکتا، لیکن اتنا کر سکتا ہوں کہ تم آرام کرو اور میں تمہاری جگہ چکی پیستا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس شخص کے اور قریب ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ وہ شخص سخت بخار کی حالت میں ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو آرام کرنے کے لیے لٹا دیا اور خود اس کی جگہ ساری رات چکی پیستے رہے۔ جب صبح ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو جگہ بنا وہاں سے اپنے گھر تشریف لے گئے۔ اگلے دن پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس گھر میں رات کے وقت تشریف لے گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو آرام سے نیند کرنے کی خاطر لٹا دیا اور خود اس شخص کی جگہ ساری رات چکی پیستے رہے۔ اب یہ روزانہ کا معمول بن گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس تشریف لے جاتے اور اس شخص کو سلا دیتے اور خود اس کی جگہ ساری رات چکی پیستے۔ آخر ایک دن اس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، اے اجنبی، میں نہیں جانتا کہ آپ کون ہیں اور میرے لیے اس قدر مہربان اور تکلیف اٹھانے والے کون ہیں جو میری جگہ خود ساری رات چکی پیستے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نے محمد کا نام سنا ہے؟ تو اس شخص نے عرض کی، جی ہاں، لوگ کہتے ہیں کہ وہ شخص ایک دیوانہ ہے اور اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں ہی وہ دیوانہ ہوں جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ وہ شخص فوراً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں گر گیا اور کہا کہ میں تصدیق کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعی اللہ کے نبی ہیں، اور عرض کی مجھے کلمہ پڑھا کر میرا دل روشن کر دیں۔ اس طرح اس شخص کا دل حقیقی نور سے منور ہوا اور وہ مسلمان ہو گیا۔ وہ شخص حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جو مشہور صحابی ہیں، جو مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمیشہ موذن رہے۔ شروع میں ایک کافر کے غلام تھے، اسلام لے آئے، جس کی وجہ سے طرح طرح کی تکلیفیں دی جاتی تھیں۔ امیہ بن خلف جو مسلمانوں کا سخت دشمن تھا، ان کو سخت گرمی میں دوپہر کے وقت تپتی ہوئی ریت پر سیدھا لٹا دیتا تھا اور ان کے سینے مبارک پر پتھر کی بڑی چٹان رکھ دیتا تھا تاکہ وہ حرکت نہ کر سکیں، اور کہتا تھا یا اس حال میں مر جائیں اور اگر زندگی چاہیں تو اسلام سے ہٹ جائیں، مگر وہ اس حالت میں بھی احد احد کہتے تھے، یعنی معبود ایک ہی ہے۔ رات کو زنجیروں میں باندھ کر کوڑے لگائے جاتے اور اگلے دن ان زخموں کو گرم زمین پر ڈال کر اور زیادہ زخمی کیا جاتا تاکہ بے قرار ہو کر اسلام سے پھر جائیں یا تڑپ تڑپ کر مر جائیں۔ عذاب دینے والے اکتا جاتے، کبھی ابو جہل کا نمبر آتا، کبھی امیہ بن خلف کا اور کبھی اوروں کا، اور ہر شخص اس کوشش کرتا کہ تکلیف دینے میں زور ختم کر دے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حالت میں دیکھا تو ان کو خرید کر آزاد فرمایا۔ چونکہ عرب کے بت پرست اپنے بتوں کو بھی معبود کہتے تھے، اس لیے ان کے مقابلے میں اسلام کی تعلیم توحید کی تھی، جس کی وجہ سے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان پر ایک ہی ایک کا ورد تھا، یعنی معبود ایک ہی ہے، معبود ایک ہی ہے۔ یہ تعلق اور عشق کی بات ہے۔ ہم جھوٹی محبتوں میں بھی دیکھتے ہیں کہ جس سے محبت ہو جاتی ہے اس کا نام لینے میں بھی لطف آتا ہے، بے فائدہ اس کو رٹا جاتا ہے، تو اللہ کی محبت کا کیا کہنا جو دین اور دنیا دونوں جگہ کام آنے والی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو ہر طرح سے ستایا جاتا، سخت سے سخت تکلیفیں پہنچائی جاتی، مکہ کے لڑکوں کے حوالے کر دیا جاتا تاکہ وہ ان کو گلی کوچوں میں چکر دیتے پھریں، اور یہ تھے کہ ایک ہی ایک ہے کہ رٹ لگائے تھے، معبود ایک ہی ہے، معبود ایک ہی ہے۔ اس کا یہ صلہ ملا کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار موذن بنے
اور سفر خضر میں ہمیشہ اذان کی خدمت ان کے سپرد ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مدینہ طیبہ میں رہنا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ کو خالی دیکھنا مشکل ہو گیا، اس لیے ارادہ کیا کہ اپنی زندگی کے بچے دن جہاد میں گزاروں، اس لیے جہاد میں شرکت کی نیت سے چل دیے۔ ایک عرصے تک مدینہ منورہ لوٹ کر نہیں آئے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے بلال، یہ کیا ظلم ہے کہ ہمارے پاس کبھی نہیں آتے؟ تو آنکھ کھلنے پر مدینہ طیبہ حاضر ہوئے۔ جب مدینہ میں داخل ہوئے تو محبت میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈھونڈنا شروع کیا، کبھی حجروں میں تو کبھی مسجد میں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہیں نہ پایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر پر زار و قطار رونا شروع کر دیا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ آ کر مجھ سے مل جائیں تو یہ غلام حاضر ہے۔ یہ کہا اور روتے روتے بے ہوش ہو گئے۔ کافی دیر گزرنے کے بعد جو ہوش آیا تو اتنے میں مدینہ میں یہ خبر عام ہو گئی کہ مؤذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ میں آ گئے ہیں۔ مدینہ کے تمام بوڑھے، کیا بچے، کیا جوان، کیا مرد، کیا عورتیں، سب اکٹھے ہو گئے اور عرض کرنے لگے کہ اے غلام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک دفعہ وہ اذان سنا دے جو محبوب خدا کے زمانے میں سنایا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں معذرت کرتا ہوں کہ یہ مجھ سے نہیں ہو سکے گا۔ جب میں اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے میری آنکھیں منور ہوتی تھیں۔ اب یہ الفاظ کہتے وقت کس کو دیکھوں گا؟ تب اصحابہ کرام نے مشورہ دیا کہ حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سفارش کروانی چاہیے۔ لہٰذا جب لاڈلہ نے فرمائش کی کہ اے چچا بلال، وہ اذان سنائے جو میرے نانا جان اللہ کے رسول کو اس مسجد میں سنایا کرتے تھے۔ چنانچہ لاڈلوں کی فرمائش تھی، کیسے انکار کرتے؟ لہٰذا اس مقام پر کھڑے ہو کر اذان دی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر حیات میں دیا کرتے تھے۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے آواز بلند اذان شروع کی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز سے پورا مدینہ گونج اٹھا۔ مدینہ میں تو جیسے کہرام مچ گیا، کیا عورتیں، کیا بچے، کیا مرد، کیا عورتیں زار و قطار رونے لگے۔ اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ جب اشہد ان محمد پر پہنچے تو اتنا روئے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہچکیاں بن گئیں۔ لہٰذا اذان پوری کیے بغیر ممبر سے نیچے تشریف لے آئے۔ چند روز مدینہ میں قیام کے بعد واپس ہوئے اور سن 20 ہجری کے قریب دمشق میں وصال ہوا۔ اور اے مٹی سے بنے انسان، تو کہتا ہے کہ میں عاشق رسول ہوں، یا کہتا ہے کہ میں عاشق اللہ ہوں؟ نیچے سے اوپر، اوپر سے نیچے، کبھی اپنے آپ کو تو دیکھ، کبھی اپنے عیب تو نکال، کبھی اپنے ساتھ تو انصاف کر۔ اے مٹی سے بنے انسان، تجھے ایک دن مٹی میں جانا ہے۔ پھر کیا تیری میں، پھر کیا تیرا غصہ؟ ارے مٹی کو تو غصہ اور تکبر تو زیب ہی نہیں دیتا۔ جب ایک مٹی نے مٹی میں جانا تو اس کی اوقات ہی کیا ہے کہ وہ تکبر کرے، وہ غصہ کرے۔ ارے اپنے عیب تو نکال کے دیکھ، تجھے دوسروں کے عیب نظر بھی نہیں آئیں گے۔ کبھی اپنے ساتھ تو انصاف کر، اب بھی وقت ہے، سدھر جا، سدھر جا، سدھر جا۔